جمع مذکر اسم فاعل، جمع مذکر سالم اسم فاعل، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، ضرب یضرب. شارکون کی اسم فاعل کی گردان کریں. شارکن شارکان شارکون شرکن شراکن شرکن شرکن شرکاء شرکان شراکن شروکن شویرکن شارکتن شارکتان شارکاتن شوارک شرکن شویرکتن. شارکون ہم نے کہیں نہیں پڑھا. پڑھا ہم نے کہیں؟ یہ شریکن سے کریں. جس طرح راحمون پورے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہیں. راحم مہربانی کرنے والے کے معنی نہیں لفظ رحیم قرآن پاک میں استعمال ہوا، بلکہ جہاں تک مطالعہ ہے کہیں نہیں پڑھا. راحمن رحیمن رحیمن بڑا رحیم بڑا. اگرچہ رحیم بابانا اردو میں رحم کرنے والا. اس طرح شارکون جو ہے نا یہ بھی کہیں نہیں پڑھا. پڑھا کہیں قرآن پاک میں بھی نہیں. اور ویسے بھی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے شارکون نہیں پڑھا، شریکون پڑھا. صفت شبہ. اور شریکون سے شریکن شریکانی شریکون شراکن شروکن شرکن شرکاء اشرکاء اشرکتن. شریکتن شریکاتانی شریکاتن شرائک شرکن شویرکتن. شرکا کسے کہتے ہیں؟ شرکاء آپس میں شریک. لم یعظم زبیر لم یعظن صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع بلم جازمہ معلوم، ثلاثی مجرد محمود الفا. ٹھیک ہے. اسباب سامیہ یسماؤ شاباش. آزینہ یازن اذن فہوا آزین آزین و اوزین یؤذن اذن فذاک معزون. فذاک معزون کیا بولا؟ معزون. عبد کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کس کی؟ عبد عبد. کیا؟ عبد اونچی بولو. عبد نہیں بول دو نا. اردو چلو اردو چل جائے گا. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عبد. عین کا لو عبد. ادھر درس نظامی کر لیتے ہیں، خطبہ بھی غلط پڑھتے ہیں. الحمدللہ نعوذ باللہ من ذالک. یہ فرضی ہیں نا. ٹھیک ہے. الحمدللہ نا عبدن. کیا؟ عبد ہاں عبد عابق. ایک عبد ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عابق. عبد عابق. عابق. ایک عبد ہوتا ہے عبد رقیق. کیا ہوتا ہے؟ عبد رقیق. رقیق. ایک عبد ہوتا ہے عبد معزون. عبد معزون. آپ یہ بگوڑے عبد کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بگورے. بگوڑا سمجھتے ہیں جو مالک کی مانتا ہی نہیں، جو مالک کی نہیں مانتا اسے کیا کہتے ہیں؟ بگوڑا. کافر بگوڑے عبد ہیں. کافر ہے نا، رب کو ماننا نہیں انہوں نے، کہ بگوڑے ہیں. عبد رقیق بگوڑا نہیں ہے، آقا کے تابع ہے، مالک کے تھب تابع ہے. تیسرا ہے عبد معزون. عبد معزون. اب جس کو معزون کا پتہ ہوگا تو وہی تو سمجھے گا، تو جس کو سیکھے گا نہیں پتہ پھر رٹا ہی ہوگا یا وہ بھول گیا. یہ اس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کی گرامر مضبوط ہوتی ہے وہ پھر وہ غور کرتا ہے کہ میں نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق کیا ہے. یہ اس میں مفعول ہے تو اس کے مطابق اسے اذن کا معنی آنا چاہیے اور مادے کا معنی آنا چاہیے، اور پھر ساتھ وہ پھر ترجمہ کر لیتا ہے. اگرچہ اس کا مطالعہ جو ہے جو اس نے کیا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، لیکن جب اس نے لفظ پہ غور کرنا ہے تو کچھ تو کر لے گا نا. عبد معزون وہ عبد اسے اذن ملا ہو، اذن دیا ہوا غلام، اجازت دیا ہوا غلام. وہ اب جس کو مالک کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے. کیا مل جاتی ہے؟ اجازت. ہاں جی. مثال کے طور پر میں فضال کو کیا دیتا ہوں
اب اس کلاس کو آپ نے پڑھانا ہے، آپ کو یہ اختیار ہے، آپ انہیں پوچھ بھی سکتی ہیں، انہیں پوچھ بھی سکتی ہیں، چھوڑ بھی سکتی ہیں، چھوڑ بھی سکتی ہیں، جبکہ یہ میرا اختیار ہے، اور میرا اختیار میرے پاس ہی ہے کہ میرا اختیار ختم ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے نبی ولی کے اختیار کو مان کر نعوذ باللہ اللہ کو معطل کر دیا، اور اتنا بڑا الزام اہل سنت و جماعت پہ لگایا کہ اہل سنت و جماعت نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کی تعطیل کے قائل ہیں۔ یہ تعطیل کیا ہے؟ نعوذ باللہ من، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، انبیاء کو اختیار دیا، لہذا اس کا اختیار چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی مومن ایسا سوچ سکتا؟ ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی اللہ کی اختیار ہے، اللہ نے عطا کیا، اور اللہ کے اذن سے ہی وہ حکم نافذ ہوتا ہے، اور نافذ ہمارے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے ہے، یہ نہیں کہ خود نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہیں۔ تو اسی طرح جب کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اختیار ختم ہو گیا، اس کا اختیار باقی ہے۔ جیسے میں نے اختیار دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرا اختیار ہی ختم ہو گیا، اختیار میرے پاس ہے، آگے اختیار دیا۔ کیوں؟ اس لیے دیا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مالک کی رضا پا لیتے ہیں، اس طرح کی مالک اطاعت کرتے ہیں اور ایسی فرما برداری مالک کی کرتے ہیں کہ مالک ان پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب راضی ہوتا ہے تو مالک ان کو اختیار دیتا ہے، اور جتنا وہ زیادہ مالک کے قریب ہوتا ہے مالک اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کیا؟ یعنی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے، جتنی زیادہ وہ فرما برداری کرتا ہے، تو پھر مالک جو ہے اس کو زیادہ ہی نوازتا ہے، زیادہ اختیارات دے دیتا ہے، درجہ بدرجہ۔ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیارات ملے وہ بابا صاحب کو نہیں ملے، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ، یعنی جو مقام غوث اعظم کا تھا، جتنا انہوں نے اللہ کا قرب پایا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جتنے وہ رب کے قریب ہوئے، اور رب نے ان کو زیادہ نوازا۔ اب اتنا کون قریب ہوگا؟ اس کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور سارے نبیوں میں حضور سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ اختیارات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور شانیں بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ تو حضور جو ہیں عبد معزون ہیں، کیا ہیں؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے پھینکی جبکہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے، اور آپ نے کہا آپ نے کیا وہ میں نے کیا، آپ کی دعوت میری دعوت، آپ کی محبت میری محبت ہے، محبوب تیرے دشمن میرے دشمن، تیرے مخالف میرے مخالف ہے، تیرا فضل میرا فضل، تیری رضا میری رضا ہے، تیری بیعت میری بیعت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ قرب۔ اب اجازت مل گئی تو لہذا درجہ بدرجہ اولیاء میں بھی جتنا قریب ہوگا اس کو، لیکن وہ اللہ کے اختیار ہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ اب عبد معزون یاد رہے گا، اسی اذن سے ہے، اسے ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی۔ اب دیکھو ایک تجارت ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو تم جا کے یہ اس سے یہ مال لے لو اور آگے تجارت کرو، اور اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ وکیل، اور اس کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے، یعنی آگے سودا کرتا ہے تو وہ کر لے یا نہ کرے، حالانکہ یہ مالک ہے، لیکن اب کیوں؟ اسے مالک نے تو اجازت دی ہے، جب اسے اجازت مل گئی تو اب وہی کام کر رہا ہے جو مالک کرتا ہے، لیکن خود نہیں، یہ مالک کی عطا سے ہے، مالک کی۔ تو اس لیے عبد معزون کہتے ہیں کہ وہ عبد ہے جس کو اجازت دے رکھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بات چلیے لم یأذن آذن یأذن اذنن فہوا آذن، اجازت دینے والا، اور معزون جسے اجازت ملی، ٹھیک ہے، اجازت دیا ہوا، پھر کلام میں واقع ہو جاتا ہے اجازت دی جاتی ہے، مضارع کے معنی میں آ جاتا ہے، مجہول میں اجازت دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ ہم کلام میں پھر دیکھتے ہیں کہ کلام میں اب یہ مضارع کے معنی میں واقع ہوا ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں، فَهُوَ مَعْزُونٌ، جسے اجازت دی جاتی ہے، پیچھے مبتدا کھڑا ہے
اور مبتدا پر اعتماد ہو تو آپ نے پڑھا تھا، تو پھر یہ کس کے معنی میں اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو یہ بھی اپنے فعل مجہول جیسا عمل کرتا ہے، تو وہ چلتا ہے، پھر اجازت دی جاتی ہے۔ لم یعظم بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل۔ ہاں جی فضیل صاحب، فصل فاصل صیغہ واحد مصدر ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب فاصل یفصل فصل کا معنی فیصلہ کرنا، ہاں، فیصلے کا معنی پہ کیا کریں گے؟ یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما۔ لیکن فصل کا یعنی فیصلہ جو ہے نا یہ بھی ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فاصل و علام فصل، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان کریں۔ یعنی جدائی کرنا، امتیاز کرنا کسی سے، جدا کرنا، فرق کرنا، فرق کیا کرنا؟ فرق کرنا، جدا کرنا، فرق۔ وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو فرق کرتا ہے۔ فصل و خطاب ہی آپ نے بڑا ایسا خطاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ ضمیر منفصل، ضمیر منفصل انفصال سے ہے نا، کیا معنی ہے اس کا؟ جو فعل سے جدا ہے، جدا ہے۔ ہاں، انفصال کا معنی کیا ہوگا؟ انفصال جدا ہونا، جدا ہونا۔ باب انفعال بھی آ گیا ہے تو اس کا خاصہ لازم ہونا ہے۔ باب انفعال کا خاصہ کیا ہے؟ لازم ہونا۔ انفاطر ینفطر، انفطار پھٹ جانا، پھٹنا، یہاں کہ کسی کو پھاڑنا نہیں، پھٹنا۔ اسی طرح یہ جو آپ پڑھے ہیں انفصال، جدا ہونا، جدا کرنا نہیں، جدا ہونا۔ اور فصل کا معنی جدا کرنا۔ ویسے ہمارے ہاں یہ فصلیں بولی جاتی ہیں، یہ بھی فصل ہے، یہ بھی فصل ہے۔ کتابوں کے اندر فصل لگاتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے سے کیا کر دیتی ہے؟ جدا کر دیتی ہے، وہ ممتاز کر دیتی ہے۔ اور فیصلے کو فیصلے اس لیے کرتا ہے کہ دونوں میں فرق کر دیتا۔ ظاہر ہے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، فیصلہ ہے نا۔ اگر وہ عادل ہو، آج کل کا دور اللہ پاک محفوظ رکھے، یہ تو بندہ دیکھ کے بولتے ہیں چودھری کے لیے اور فیصلہ غریب کے لیے اور ہے، غریب حق پہ بھی ہوگا تو چودھری کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح بس وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ پیسے والا ہے اور بندے کے تعلق ہے، بس پھر نہیں حق، پھر انہوں نے اس کو دے کر فیصلہ کر دینا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دینا۔ فصل، ضمیر فصل آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو ضمیر فصل ہے، یعنی یہ جب مبتدا خبر دونوں ہی معرفہ تو ان کے درمیان لائی جاتی ہے تاکہ موصوف صفت، تاکہ کسی کو وہم نہ پڑے کہ یہ موصوف صفت ہے، وہ فرق کرنے کے لیے آئی نا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ زائد تقید کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ اسے کلمہ فصل کہا جائے اور یہ سب کے نزدیک متفق ہو، ایسا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو اس کے اندر ہوا آ گیا، ٹھیک ہے۔ انت رقیب علیہم، انت رقیب، وہ کہتے ہیں یہاں جو انت ہے یہ موقد ہے اور کنتا کی تقید ہے، اور فصل بھی ہے، زائد بھی کہتے ہیں، ایسے بھی کہہ دیتے ہیں۔ فصل اور اس سے فاصل ہے، فاصل کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنے والا، اور واصل کسے کہتے ہیں؟ ملانے والا، جوڑنے والا، جوڑنے والا، ملانے والا۔ اور فاصل جدا کرنے والا، جوڑیے نو الگ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وہ جوڑتا ہے، یہ توڑتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ استاد یہ دونوں کام ہوتے ہیں، جوڑنا بھی ہوتا ہے، توڑنا بھی ہوتا ہے۔ اور جو صحیح خطیب ہے جو پڑھا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے، توڑنا اور جوڑنا، جہاں جوڑنا وہاں جوڑو، جہاں توڑنا وہاں توڑو، یہ نہیں کہ بس جوڑ کے رکھو۔ جنہیں جوڑ کے رکھا ہے دیکھ لو خدا نتیجہ کی ہے۔ جوڑنا کیسے ہے وہ اللہ نے بتایا ہے، توڑنا کیسے ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے، کہ یہاں توڑنا ہے، یہاں جوڑنا ہے۔ عطا رحمی حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہاں قطع کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔
نہیں کرنا یہ بھی مالک نے بتایا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلُ، وہ قطع کرتے تھے، ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. تو وصل ہے، تو جہاں رب نے جوڑنے کا دیا وہاں جوڑنا ہے، اور جہاں رب نے توڑنے کا دیا وہاں توڑنا ہے. تو اگر سب کوئی جوڑنا ہوتا ہے تو پھر جنگیں کس لیے ہوتی ہیں، غزوات کس لیے ہوتے ہیں، سرایہ کس لیے ہوتے ہیں، اسلامی جنگیں کیوں ہوئیں؟ ظاہر ہے جہاں جوڑنا ہے وہاں جوڑنا ہے. یہ جس کو یاد ہوگا تو وہی کام کرے گا. فصل کیا بات ہو رہی تھی؟ فصل تو جدا کرنا، یعنی آپ نے اس طرح معنی کرنا ہے کہ جاہل سے جاہل بھی بیٹھا ہونا اس کو بھی سمجھ آ جائے، اس کو بھی. آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتانا ہے. جب آپ فیصلے کہیں گے تو فیصلے میں ظاہر ان کا ذہن تو جائے گا، لیکن جب آپ کہیں گے نا جدا کرنا، دونوں میں فرق کر دینا، دونوں کی باتیں سن کر ایک کے حق میں فیصلہ دینا، تو فرق کر دیا نا. تو فرق کس سے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم، فاروق کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی فرق سے ہی ہے نا، وہ بھی حق و باطل میں کیا کرنے والے؟ فرق کرنے والے. فاروق ہیں وہ، ٹھیک ہے. چلو وہ فاروق بھی ہمارے ہی ہیں، سارے حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں. تو جن کے ہاں حق و باطل کیا؟ باطل ہی باطل ہے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. قضیہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مجرد ہفت اقسام میں سے باب ضرب یضرب اور ہفت اقسام میں سے ناقص یائی ناقص یائی قضا یقضی. قضا یقضی کیا معنی ہے؟ قودیہ قضیہ فیصلہ کر دیا گیا. چلو زبیر. الظالمون یعنی ظالمون صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے اسباب ضرب یضرب ظلم یظلم. قرآن پاک میں موجود ہے. یظلمون وہ مثال دو. مثقال ذرہ کون سا بولے؟ اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. قرآن پاک میں یظلمون، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک سے ہی دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن پاک میں مستعمل ہے یا حدیث پاک میں. پھر یہ لغت ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بڑا یظلمون ایک جگہ تو استعمال نہیں ہوا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق. تو ظلم یظلم قرآن پاک میں ایک سے زائد مرتبہ ذکر ہوا ہے. ظالمون کی پوری گردان سنو. ظالمون ظالمان ظالمون ظلامۃ ظلام ظلم ظلماء ظلمان ظلام ظلوم ظویلم ظالمۃ ظالمتان ظالمات ظوالم ظلم ظویلمۃ.